تو جن بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کریشن ہے، تو وہ ہڈن رکھی گئی ہے انسانوں سے. یہ اگلی چیز امپورٹنٹ ہے کہ جنات کی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کریٹ کیا ہے. جیسے انسان کو مٹی سے کریٹ کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کریٹ کیا، اور وہ ہڈن ہے انسان کی آنکھ سے، کیونکہ انسان کی آنکھ بڑی لمیٹڈ ہے. وہ کچھ ویو لینس کو دیکھتی ہے، اس سے آگے یا پیچھے ویو لینس کو نہیں وہ دیکھ سکتی. تو اس لیے انسان کی آنکھ جو ہے نا، وہ اس چیز کو اپریہینڈ نہیں کر سکتی کہ جن موجود ہے یا نہیں موجود. اسی طرح جیسا فرشتہ موجود ہے یا نہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے. اسی طرح جن کے بھی موجودگی کا احساس انسانی آنکھ کو نہیں ہوتا کہ وہ جن یہاں پہ موجود ہے یا نہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جن موجود ہیں، وہ ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ آگ سے کریٹ کی گئی. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے دنیا میں جن بستے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کریٹ کیا اور ان کو بھی ویسے ہی آرڈرز دیے جیسا انسانوں کے، کہ انبیاء آتے ہیں اور آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، دنیا کا نظام سکھایا جاتا ہے. تو یہی سب کچھ جنات کے ساتھ بھی. تو جس طرح انسان ہم جس کو کہتے ہیں مکلف ہیں، آنسریبل ہیں اللہ تعالیٰ کو، اسی طرح جنات بھی آنسریبل ہیں اللہ تعالیٰ کو. ان کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ صحیح کریں یا غلط کریں، یعنی کہ ایکٹ کو چوز کرنے کی، آپٹ کرنے کی ان کے پاس آپشن موجود ہے. وہ آپٹ کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، یعنی حساب کتاب کا، جو اس آیت میں بھی تذکرہ ہے کہ ان کو بھی اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے گمراہ کیا لوگوں کو یا تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. تو جن جو ہیں وہ بھی آنسریبل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بھی آنسریبل ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ بھی اعمال کو، ایکٹس کو چوز کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس آپشن اللہ کی نافرمانی کی، جیسے انسان کے پاس آپشن. اب اگلی چیز یہ کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ وہ ان کا سٹرکچر کیا ہے. کیا بھی وہ بھی انسان کی طرح ایسے ہی 2 کان 2 آنکھیں اس طرح کی ایک سٹرکچر رکھتے ہیں، ایک انیٹمی رکھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہی رائے کہ ایسا نہیں. ان کی سٹرکچر گو کہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کا سٹرکچر وہ اس طرح کا نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی بات آگے مینشن ہے اگلی آیت کے اندر، اور اس پہ اوپینین پھر علماء نے دی کہ کیا جنوں میں بھی رسول آئے یا انسانوں کے رسول ہی جنوں کے ایڈریس کرتے تھے، کیونکہ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے جن. تو مخلوق اس طرح سے ہیں کہ وہ بھی آنسریبل ہیں، ان کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں یا فرمانبرداری کرتے ہیں. تو ان کے پاس کون گائیڈنس لے کے آیا؟ کیا جن لے کے آیا یا انسان لے کے آیا؟ تو اب اس میں یہ پھر رائے جو زیادہ کی ہے کہ انسانوں سے پہلے جو جن تھے، یعنی کہ جب انسان دنیا میں آیا اس سے پہلے جن رہتے تھے، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جن ہی بھیجے جنوں کی گائیڈنس کے لیے رسول بنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں. تو اس لیے اب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے رسول بن کے آئے. اور یہ بھی پچھلی سیٹنگ میں ذکر ہوا تھا کہ اس دور میں بھی بعض جو مشائخ ہیں، علماء ہوتے ہیں، کچھ وہ جنوں کو گائیڈ کرتے ہیں، مطلب ان کی لیے تبلیغ کرتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے جنوں کو بھی، اور ان کو بھی بلا کے ان سے بھی کئی بار بات کی، اس کا بھی تذکرہ قرآن حدیث میں ملتا ہے. تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ جن ہیں کیا، جن کی کریشن کیا ہے، جن کیا فارم رکھتے ہیں، اور وہ نظر نہیں انسان کو آتے. اور یہ بھی علماء نے ایک رائے لکھی کہ جنوں کو اس لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا انسانوں کا، کیونکہ انسان ان کی جو شکل و صورت ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنی انسان کو غیر مانوس ہوگی، یعنی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کہ اس لیے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا جو کہ ایک رسول کا ہونا چاہیے. اس لیے وہ رسولوں میں بن کے، وہ جنوں میں بن کے رسول تو آئے ہیں لیکن انسانوں میں نہیں آئے. اور دوسری بات یہ کہ انسان یعنی کہ انبیاء جنوں میں رسول بن کے آئے کیونکہ انسانوں کی شکل و صورت ان کو ایکسیپٹیبل ہے، یعنی کہ وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں یا اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے.
تو جنوں کے متعلق یہ بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہڈن ہیں، نظر نہیں انسان کو آتے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں وہ نیک جن، اور جو برے ہیں وہ شیاطین. اس کو کئی جگہ قرآن شیطان کہتا ہے کیونکہ شیطان بھی جنوں میں سے تھا، شیطان بھی ایکچولی جن تھا. اور اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ شیاطین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جن مراد ہوتے ہیں جو شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بھی جن ہیں، یعنی کہ وہ جو شیطان کو فالو کر رہے ہیں وہ شیاطین جن ہیں. اور یہاں پہ اس آیت میں کیٹیگوریکلی ذکر ہے کہ جو انسان شیطانوں کو فالو کر رہے ہیں وہ ان کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا کہ وہ بھی شیطان کو فالو کرنے والے انسان، یا انسانوں میں سے شیطان کئی بار کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ ناس میں بھی آخری ہے من الجنۃ والناس، کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے اللہ ہم اس کی پناہ مانگ. تو جن میں بھی شیطان اور انسانوں میں بھی شیطان جو اللہ کی راستے سے ہٹا رہے ہیں. اب جن بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، میجورٹی آف ٹائم ویرانوں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں، اور ادھر وہ سروائیو کرتے ہیں. پھر قرآن حدیث میں ایک اور تذکرہ ملتا ہے کہ جن جو تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو آسمانوں سے خبریں لیتے تھے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو آسمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اب جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو جو جن ہیں یہ اوپر جاتے تھے اور وہاں سے کچھ خبر لینے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے، اور وہ خبر لے کے پھر زمین پہ آتے تھے، اور اگر ان کا کسی انسان سے تعلق ہوتا تھا تو وہ اس کو بھی دے دیتے تھے. یعنی کہ جو کئی ہوتے ہیں فیوچر کی خبریں دینے والے، تو کئی بار وہ یہ ریسورس بھی یوز کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کسی جن کو اپنے ساتھ بناتے تھے اور پھر جن خبریں اوپر سے لاتا تھا، اور وہ 100% کنفرم خبریں نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ کچھ سنتے تھے باقی ملا دیتے تھے چیزوں کو، تو پھر وہ دیتے تھے اور پریڈکشنز ایک دیتے تھے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہونے والا ہے. اب ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو روک دیا. اور روایات میں ملتا ہے کہ ہوا کیا کہ جنوں کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ ایسا کیا دنیا میں ہو گیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا. کیونکہ ہم جب خبر لینے جاتے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی ستارہ آتا ہے اور ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اب وہ خبریں ویسے نہیں لے سکتے. تو ایسا کچھ نہ کچھ یقیناً ہوا ہے دنیا کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں یعنی یہ چینج آ گئی. اب ہوا کیا، جنہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تو اس کے لیے پھر ڈسپرس کر دیا جنوں کو کہ دنیا میں خبر لو کہ ہوا کیا ہے، کیا چینج آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آئے تھے یہاں پہ تبلیغ کے لیے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، تو اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کوئی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ جنہوں نے اس چیز کو سنا کہ یہ کیا تلاوت کی جا رہی، جو سورہ جن میں واقعہ پورا منقول ہے کہ جن آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام یہ تو کوئی آسمانی کلام لگ رہا ہے. تو یہ سارا واقعہ تب ہوا جب طائف سے واپسی ہوئی، تو جنہوں نے وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہمیں روک دیا گیا ہے کہ اب ہم آسمان سے خبریں نہیں دے سکتے. تو یہاں پہ اس بیک گراؤنڈ کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جن کا تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری مس معاشرے کے اندر مشہور ہیں جنوں کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن بھی آتی ہیں اور کئی بار پرابلمس بھی جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، غور کریں، انسان اپنی عقل پہ کوئی ڈیسیژنز لیتا ہے، اور ساری سائنٹیفک فیلڈ اس کے گرد ہی گھوم رہی ہے کہ انسان جو اپنی 5 سینسز سے فیل کرتا ہے اس سے کچھ انفرنسز لیتا ہے، اس کی بیس پہ کوئی ڈیسیژنز لیتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے، زبان چکھتی ہے،
ٹچ کی سینس ہے، جتنی بھی سینسز ہے اس سے کچھ انفلوئنس ہوتا ہے اور کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کتنی چیزیں ہڈن ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں. اب جنوں کا پورا ایک نظام چل رہا ہے، فرشتوں کا پورا نظام چل رہا ہے، شیاطین کا پورا نظام چل رہا ہے. شیاطین کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ میٹنگز کے بعد وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں اور پورے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اتنی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم اس کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں نہیں لا سکتے. کہنے کا مطلب جب میں اپنی عقل سے لوں گا ڈیسیژن تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی نہیں. اب فائدہ کیا ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کا، اس سے گائیڈنس لینے کا، کہ یہ جو ہڈن چیزیں ہوتی ہیں یہ ان سے انسان کیسے انٹریکٹ کرے یہ بھی انسان کو پتہ چلتا ہے.